على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے 20 ستمبر بروز سوموار 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 52 سے لے کر 55 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ترجمہ سمجھ لیں، پھر میں شان نزول بتاتا ہوں، پھر آپ کو لطف آئے گا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اے میرے محبوب آپ ان لوگوں کو خود سے دور نہ کریں، ان لوگوں کو خود سے دور کن کو؟ یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا، بالغداوتی والعشی، صبح بھی اور شام بھی، یریدون وجہہ، ان کا ارادہ ہے اللہ کی رضا، بولے یریدون وجہہ، ارادہ کیا ہے؟ اللہ کی۔ اب اس کا شان نزول سمجھیں، ترجمہ اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو کمال ہو جائے گا۔ دو شخص آئے اور دونوں بڑے سردار تھے، ایک کا نام تھا اقرا بن حابس تیمیمی اور دوسرے کا نام تھا عیینہ بن حصن، سواد کے ساتھ حصن فزاری، یہ دونوں سردار تھے۔ اور جب یہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صہیب بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ یہ سارے بالکل غریب صحابہ تھے، بالکل غریب، کوئی دنیاوی ان کی شان و شوکت نہیں تھی، اور انہوں نے ان کو حقیر سمجھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کسی اونچی جگہ پر بیٹھتے اور ہم سے ان لوگوں اور ان کے جیوں اور ہم سے ان لوگوں اور ان کی جیبوں کی بدبو دور کر دیتے، یعنی ان کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، ان کے پسینوں سے بدبو آ رہی ہے، اگر آپ کسی اونچی جگہ پہ بیٹھتے اور ہم ہمارے ساتھ علیحدہ بیٹھتے، ان کے پاس اس کے سوا کوئی کپڑے تھے ہی نہیں جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے، وہ اتنے غریب تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مومنوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں، قریب کرنے والا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے الگ نشستگاہ بنا دیں، ان کو علیحدہ ٹائم دیں، اور بولیے ہمیں علیحدہ ٹائم دیں، اور تاکہ عرب ہمارے مرتبے کو پہچان لے، کیونکہ ہم آپ کے پاس آئیں تو یہ نہ ہوں بس ہم ہی ہوں، آپ ہوں، اور تاکہ پتہ چلے ہم سردار آئے ہیں، اور جب ہم سردار آئیں تو غریب نہیں ہونے چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، آ جاؤ، تمہیں علیحدہ نشست عطا فرما دوں گا۔ آپ کو یہ تھا کہ شاید اسی بہانے سے کلمہ ہی پڑھ لیں، تو وہ کہنے لگے کہ اس پر آپ ہمیں تحریر لکھ کے دیں کہ آپ ہمیں علیحدہ ٹائم دیں گے۔ آپ نے مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، ان کو تحریر لکھ کے دیتے ہیں۔ ابھی یہ سارے غریب صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کاغذ آیا، تحریر نہیں لکھی گئی تھی، بس لکھوانے ہی لگے تھے مولا علی سے حضور، تو فوری جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، میرے محبوب ان کو آپ دور نہ کریں اور ان کو علیحدہ ٹائم بھی نہ دیں، ان کو دور نہ کریں، انہوں نے جب آنا ہے غریبوں کے اندر بیٹھے، اگر ایمان چاہیے تو فقیروں کے ساتھ بیٹھے، ان کو علیحدہ ٹائم مل سکتا، کیونکہ ان غریبوں کی شان یہ ہے، ان بدبختوں کی اوقات یہ ہے، کبھی لات کے آگے سجدہ، کبھی منات کے آگے سجدہ، کبھی عزا حبل کے آگے سجدہ،
ان کی کیا اوقات ہے، اور جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں اگرچہ کھانا کوئی نہیں، پینے کو پانی کوئی نہیں، رہنے کو گھر کوئی نہیں، سونے کو بستر کوئی نہیں، یہ صحرا کا گرم پانی پینے والے، یہ درختوں کے پتے کھانے والے، یہ جن کے پاس دوسرا لباس کوئی نہیں، ایک لباس پہ گزارا کرنے والے، ان کی شان یہ ہے کہ یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے رب کو صبح بھی یاد کرتے ہیں، شام بھی یاد کرتے ہیں۔ جب یہ غربت میں رہ کر رب کو یاد کرتے ہیں، جب یہ بھوکے رہ کر رب کو یاد کرتے ہیں، جب یہ پیاسے رہ کر رب کو یاد کرتے ہیں، یہ رب کو نہیں بھولے تو میرے محبوب رب بھی ان کو نہیں بھولا۔ بج کے بولو یہ کوئی مقابلہ تو نہیں ہونے لگیا، میں عرض کر رہا سی، میں نہیں اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بے شک ٹھیک ہے۔ صحابہ میں بھی حضور کی شان ہے، بس کرو مفتی صاحب، صحابہ میں بھی حضور کی شان ہے، بلکہ صحابہ کی ساری شان ہے ہی حضور کے صدقے۔ جب غلاموں کا نعرہ لگے تو آقا خود بخود شامل ہیں۔ یہی تو ہم وہابیوں سے کہتے ہیں کہ جب سرکار کی تعریف ہو تو خدا کی بیچ میں آ جاتی ہے، جب عظمت صحابہ لگے تو حضور کی شان ہے، بلکہ حضور کی وجہ سے ان کی ہے، نہیں تو کوئی صحابی بن سکتا، کسی کی کوئی شان نہیں، جس کی بھی ہے وہ سرکار کے صدقے سے ہے۔ میں تو انہوں لطیفہ سناوا تھی خوش ہو جاؤ گے۔ میں ایک جگہ تقریر کرن گیا، ادھے بھابی سن تے ادھے سنی مارن نعرہ رسالت، ادھروں کرن نعرہ تکبیر۔ میں آخر لبی کم چنگا ہو گیا، وہ آخر نعرہ حیدری، وہ آخر شان صحابہ، کم پھنس گیا۔ میں وہ چوپی نہ کرن، میں کیا گل سنو، ہوں جنہیں نعرہ ماریا میں نعرے کا ترجمہ پوچھنا جی۔ اللہ کا شکر ہے پھر ساری تقریر چیک بھی نہیں لگیا، کام ہی مک گیا، نہ آوے تو نہ کوئی لاوے۔ تو میرے معزز سامعین، یہ رب کو نہیں بھولے، رب بھی ان کو۔ اب ذرا ذاتی طور پہ سوچو، اگر حضور علیحدہ ہو جاتے اور وہ کلمہ پڑھ لیتے تو حضور کو اختیار ہے، ہاں جی، باپ کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے کہہ سکتا ہے تو چل میں نے بات کرنی ہے، پیر صاحب کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے مرید کو کہہ سکتا ہے تو چل بھائی میں نے اس کے ساتھ ضروری بات کرنی ہے۔ معزز سامعین، اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے کہ حضور علیحدہ نشست دے دیتے، پر اللہ کو پتا تھا کہ صحابہ کے دشمن کہیں گے نبی نے ان کو محفل سے اٹھا دیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب، ان کو نہیں اٹھانا تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے پیغمبر صحابہ کے ساتھ ہے، صحابہ نبی کے ساتھ ہے، نبی صحابہ سے جدا نہیں اور صحابہ نبی سے جدا نہیں۔ ایک مسئلہ اور سمجھے، لے چلوں آپ کو سورۃ الکہف میں، کوئی سبحان اللہ دیا کو، سورۃ الکہف میں لے جاؤں۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا مولوی دین وہ تو بیان کرتا جدو انہوں گنڈیاں دی فکر نہ ہوئے، تو جنہیں پوری سبزی لیانی ہوئے انہوں تقریر اوکھی ہوندی ہے۔ اب سمجھے مسئلہ، آپ کو سیر کرانے لگا ہوں سورۃ الکہف آیت نمبر 28، بولو آیت نمبر 28۔ اب توجہ سے سمجھنا جناب، صحابہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی حضور ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے تھے، اب کیسے بیٹھنا ہے وہ آگے آ رہا ہے میں بتاؤں گا، پر درمیان میں آپ کو سورۃ الکہف کی سیر کرا دوں۔ کہتے ہیں سرکار ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے تھے، پر جب دل چاہتا تھا اٹھ جاتے تھے، جب دل چاہتا تھا، بھائی آخر جانا بھی تو ہونا ہے۔ تو پھر ایک آیت آئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، میرے محبوب آپ اٹھا نہ کریں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان کے ساتھ جم جائیے۔
کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ صحابیوں میرے نبی کے ساتھ جم جاؤ، مگر یہاں حضور کو خطاب ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جما دیجئے، ٹکا دیجئے، جم کے بیٹھیے مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی، جو صبح بھی رب کو پکارتے ہیں اور رات کو بھی پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اس وجہ سے کہ رب کی نظر رضا نصیب ہو جائے۔ اور آگے ایک جملہ فرمایا وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اٹھیں یا ان کو اٹھائیں، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں علیحدہ مجلس دیں، ان کو علیحدہ دیں، پر میں کہتا ہوں وہ آئیں اور صحابہ غریب پہلے بیٹھے ہوں۔ وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ، اٹھنا اٹھانا تو دور کی بات ہے، نظر بھی صحابہ سے نہیں ہٹانی۔ ہائے 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 ہائے، کوئی پلے پہیے نہیں آئی، مزہ آیا نہیں آیا؟ وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ، اکھا ٹکا کے لائے نہ اتے، زبان سے سمجھائیے اور آنکھوں سے بھر بھر کے جام پلائیے، آنکھوں سے بھی سمجھائیں۔ وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ، دنیا آپ کی زیارت کرے، آپ صحابہ کی کر لیا کرے۔ دنیا آپ کو دیکھتی ہے، آپ صحابہ کو دیکھیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے نہ نبی کی نظر میں فرق ہے، نہ صحابہ کی شان میں فرق ہے۔ اور جب نبی جس پہ نظر کر لے پھر اس کے رب کی رحمت بھی برستی ہے۔ اب کیسے برستی ہے؟ وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ، کہنا تو یہ چاہیے تھا صحابیوں تمہاری نظر نہ ہٹے، رب نے فرمایا محبوب آپ کی نظر نہ ہٹے۔ تو یہ کہاں سے آ گیا؟ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، آگے سے یوں بیٹھے ہیں، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ، اگر آپ مجھے دیکھیں اور میں ادھر دیکھوں تو ٹھیک لگے گا؟ بولے ٹائم نہ ضائع کریں۔ آپ میری طرف رک کر کے کھڑے ہو تو میں کٹ کر لوں گا۔ اور یہ جو ہے ساڈے ایک پنڈ چ بندہ سی، علاقے چ پنڈ چ نہیں، وہ دی نا بھٹو مرحوم نال ملاقات ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نال، ادو وزیر اعظم سن۔ وہ واپسی جن نال گل کرے منہ ڈنگا کر کے پوے، مسل بندہ اتنے بیٹھا ہوا ادھر منہ کر کے گل کرے، بندے آخے وہ تینوں ہو گئی ہے، اسی تیرے نال گل کرنی ہے تو منہ پرا کر لینا ہے۔ کہندا لو جس منہ نال وزیر اعظم نال گل کیتی وہ میں تواڈے وال کیویں کراں؟ کو سمجھ آئی جے؟ اللہ فرمایا وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ، سونیا رخ بھی صحابہ وال، دل بھی صحابہ وال، ہائے 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 ہائے، سینہ بھی صحابہ وال، سونی وال کمر دی پیشانی بھی صحابہ وال، ماں زاغل بصر دیاں اکھیاں بھی صحابہ وال، اے ساریاں نظراں جمع تاکہ دنیا نو پتہ چلے کہ صحابہ تے رب دا فضل ہے، نبی دی نظر ہے۔ اور جڑا جو صحابہ پہ حملہ کرے وہ نبی کی نظر پہ حملہ کر رہا ہے۔ اب آئیے اگلی بات غور سے سمجھیے، ما علیک من حسابہم، اے میرے محبوب یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو ہٹا دیں تو سن لیں، ما علیک من حسابہم من شیء، اور ان لوگوں کا آپ کے ان کا حساب ذرا بھی آپ پر، یہ ایمان لاتے ہیں تو لائیں، نہیں لاتے تو جائیں جہنم میں، ان کا حساب آپ پر بولے نا۔ اور آگے سن لیں وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور آپ کا بھی کوئی حساب ان پر یہ اپنا بھگتیں گے۔ اور فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے میرے محبوب اگر آپ نے ان کو دور کر دیا تو پھر آپ ہو جائیں گے بے انصافی کرنے والوں میں، لہذا آپ ان کے قریب رہیں، یہ آپ ان کے قریب، یہ آپ کے قریب رہیں گے۔ اب پتہ چلا کہ صحابہ کی شان کیا ہے، اب لگ گیا پتہ کہ صحابہ کو تو نبی دور نہیں کر سکا، آج کے ایرانی کتے کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ان کی کیا اوقات ہے، کیا پدی کا شوربہ، زادیاں کوڑ کرلیاں چرسی بھنگی، اور صحابہ دے حملے، صحابہ کی عظمت کے ترانے تو قرآن خود بلند کر رہا ہے۔ اب آپ کو ایک حدیث سناؤں انہی صحابہ پر، مسلم شریف کی، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔
صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کون کون سے؟ ذرا توجہ کرنا، توجہ ہے انشاءاللہ آپ کی؟ لو جی، صحابہ بیٹھے ہیں. حضرت عائذ بن عمر سے مروی ہے کہ ابو سفیان آیا، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان آیا تو سلیمان، صہیب، بلال اور دوسرے افراد بیٹھے ہوئے تھے. اوپر ابو سفیان آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی تلواروں نے اللہ کی دشمنوں کی گردنوں سے ابھی اپنا حصہ وصول نہیں کیا. اس کو سنا کر کہا کہ اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمنوں کی گردنوں سے اپنا حصہ وصول نہیں کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق بولے کہ یہ قریشیوں کا سردار ہے، یہ قریش کا، اور تم اس کے خلاف یہ بات کہہ رہے ہو، تم اس کے متعلق یہ بات کہہ رہے ہو. تو یہ سارے غریب اٹھے اور سیدھے حضور کے پاس اور انہیں سارا واقعہ سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق پاک علیہ السلام کو بلا کے فرمایا، اے ابو بکر، شاید تم نے ان غریبوں کو ناراض کر دیا ہے، شاید ان غریبوں کو ناراض کر دیا ہے. تو توجہ کرنا. پھر حضرت ابو بکر ان غریب صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے بھائیو، کیا میں نے تمہیں ناراض کر دیا ہے؟ تو سارے صحابہ کہنے لگے، نہیں جناب، اللہ آپ کے درجے بلند کرے، ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، ہم کل بھی راضی تھے، آج بھی راضی ہیں. پتہ چلا غریبوں کی شان کہ حضور نے بھیجا، جاؤ ان کو منا کے آؤ. بولو ان کو منا کے آؤ. اب اگلا مسئلہ سمجھے جی.